اج کی پکائیے. لو جی ایک چودھری صاحب نے تے ایک انہوں دا باورچی ہے تے انہوں پوچھتے نے کہ اج کی پکانا چاہیے تھا. چودھری صاحب کہتے ہیں اج کی پکائیے 10 13 کی خیال ہے. اج کی پکائیے 10 13 کی خیال ہوتا میں کی خیال دسا میری کی مجال ہے. چودھری صاحب کہتے رحمیاں چل اج پھر چسکے ہی لا لیے. رحمیاں چل اج پھر چسکے ہی لا لیے لب جان چنگیاں تے پنڈیاں پکا لیے. آندا بابا تو تھا بجیاں نے دلاں دیاں چوریاں میرا بھی یہ دل سی پکائیے اج توریاں. تے لوہاں والی پنڈی ہوئے پوٹا پوٹا لمی ہوئے ہری تے کچور ہوئے سونی ہوئے کولی ہوئے وچ ہن بکرے دی پوٹھ دیاں بوٹیاں تے نال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں مکھنے دا پیڑا ہوئے لسی دا پیالہ ہوئے پنڈیاں دے نخرے تے گرم مسالہ ہوئے. پنڈیاں بنانا بھی تے کوئی جاندا ہے رننا پکانا بھی تے کوئی جاندا. اٹھا پھر چودھری جی پھڑا میں تیاریاں تے پنڈیاں بناواں اج راج کے قراریاں. چودھری صاحب کہندے رحمیاں 1000 ہون مزیدار پنڈیاں ہونیاں نے کچھ ذرا لیسدار پنڈیاں. اندر دفع کرو چودھری جی دفع کرو چودھری جی سبزیاں دی تھوڑے او سانو اے لسوڑیاں پکان دی کی لوڑ ہے تے بندہ کانو پنڈیاں دی لیس دی اوارڈ لے اے دے نالوں پولی دی سریش پاویں چاڑ لے. چودھری صاحب کہندے پھر کی خیال ہے تیرا چڑی نہ بنا لئیے. اندر جے تو آنکھیں رحمیاں کریلے نہ پکا لی. اندر ریسے کو چودھری جی آپ دے خیال دیتے جمی ہے کوئی سبزی کریلے آنے نال ٹیڈ بھی چین جی میں لو لگ پئی تو ساں گل کیتی ہے تو رال وگ پئی ہے. تو سچ پوچھے چودھری جی یہی میری راہ ہے مینوں وچ روکنا کریلے آندا چاہ ہے. چودھری جی ہوئے جے کریلا چنگا پڑیا وچ ہوئے کیما انہیں گوشت نو نفی نہیں کرنا وچ ہوئے کیما اتے تاگا ہوئے بھلیا گنڈیاں ٹماٹراں دے نال ہوئے تنیا پھر ہوئے کر دے کہ ہوئے پنیا پھر کوئی چودھری جی اس دا سواد ہے پر بھی پکایا سی یسٹر ایئر پر بھی پکایا سی تو انہوں بھی تے یاد ہے وہ کہنے اور بھی بائے دی منو ہر گل پاؤندی ہے رحمیاں کڑیلے وچ کوڑ ذرا ہوندی دفع کرو زہر تے چریتا مینو لگدا وہ نعمت تریک دا بھرا مینو لگدا پہلے پہلے دنداں تھلے جی پئی سک دی کھا مر لئیے تے ترے نہیں مک دی. اور تمہیں دیا گولیاں تمہاں پیر دے تھلے رکھیے تے زبان کڑبی ہو جاتی ہے. تمہیں دیا گولیاں کریلیاں تو پھکیاں اے دے نالو چار لکو نیند دیاں ٹکیاں. اخیر تے چودھری صاحب کہنے نے رحمیاں پھر انج کر تو کوئی راہ دے پوچھے تو بتاؤں دا بھی اپنا سوال یہ بتاؤں بینگن اور پٹھے کی بات ہے. پوچھیں تو بتاؤں دا بھی اپنا سواد اندر اب تڑا پلا کرے کیٹی سونی گالے یہ جے زیکے والا اور کیڑا بھالے کالے کالے لشک دے تے گول مول چاڑ لو چودھری جی لون تے بتاؤں چاڑ لو. اندر ہے میں پکانن تے جی بڑا کردا پٹھیاں دی گرمی تو دل درا ڈردا. اندر سچ جی چودھری جی ٹھڈ کانوں بالنا کھان والی چیز ہے کو بینگڑاں دا سالنا اور پٹھیاں دے ڈک وچ سٹنے ضرور نے کانوں پہ پھائیے ساڑھے ٹھڈ کوئی تندور نے تے دفع کرو پٹھیاں نوں پٹھے کانوں ساڑیے اب شیاں نوں چودھری جی کر کانوں واڑیے کالیاں دے نال کانوں ماریے اڈاریاں ساڑیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں. وہ کہندے بد بولنا ہے ہمیں بڑے بولے آؤ سبزیاں تو جا تو سیاستاں نوں بولے آؤ دوجے دی بھی سن کچھ دوجے نوں بھی کہن دے حکومتاں دی گل تو حکومتاں تے رہن دے چنگا پھر بوجھ پر میرا کی خیال آتا بوجھ لئیے چودھری چھولیاں دی دال. کراچی میں مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک آدمی پڑھ رہا تھا غزل اس کا نام بھی انور ہی تھا کہ حیرانی سے مر جاتے حیرانی قافیہ مر جاتے ردیف اور پریشانی سے مر جاتے کوئی 7-8 باری فوت ہوئے. تو میں نے اسٹیج سیکٹری سے کہا وہ جو کمپیر تھے جدید اصلاحات مجھے فوراً بلاؤ اور 1 سیکنڈ میں قطع میں نے کہا یہاں اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور
ردیف ہو کافیہ یہ تھا پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں، وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتا. ایک قطعہ فرمائش ہے عطا صاحب کی اور امجد صاحب کی. ایک بڑی معزز خاتون ہے، اتنے معتبر لوگ معزز لوگوں کی ہی بات کریں گے نا. بڑی معتبر خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک معتبر مرد کھڑا ہے، آپس میں گفتگو جاری ہے. وہ کہتی ہے اسے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والی. لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دل کے ایسے کالے ہیں. دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں. کسی نے آواز آئی تھی مقرر گجرانوالے میں، ایک صاحب میری نظم وہ میں پڑھ رہا تھا، تو کی جانے بولیے مجھے، تو ایک صاحب کہنا چاہتے تھے مقرر، تو ان کے ذہن میں دو لفظ آ گئے. ایک طریقہ ہوتا ہے دوبارہ ارشاد فرمائیے، دوسرا مقرر، تو وہ ایک لفظ بن گیا تو کہتے دوبرر. میرا خیال ہے اس لفظ کے رائج کو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ عربی میں دم میں نے خون ہے، حرم علیکم المیتۃ والدم، اب دمن کذب جب سورہ یوسف میں آیا تو وہ جب جن دو آدمیوں کا بلڈ گروپ ملتا ہو ان کو ہم دم کہا جا سکتا ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے شعر کے حوالے سے، اور یہ جو ہے خلیج کے ملکوں میں سب سے پہلے مجھے متعارف کرنے والی شخصیت عطا صاحب کی ہے. یہ مجھے تو جناب وہاں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. ایک امجد صاحب بھی تھے بیٹھے ہوئے شکاگو کی ایئرپورٹ پہ، تو میں تھا، یہ تھے جمیل الدین علی تھے، سارے چپ بیٹھے ہوئے، منیر نیازی صاحب اللہ بخشے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کوئی بات کی جائے. میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جنہیں کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا. کہنے لگے کیڑیاں؟ میں کہ ایک وال تے ایک ناخن. تو منیر صاحب تھوڑی دیر سوچ کے آندے نے، انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. لیکن بعض اوقات وہ اتنی نازک بات کرتے تھے. مجھے ایک جملہ ان کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بہت پیارا جملہ. کہنے لگے انور مسعود، قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی. ہاں کیا اچھی بات.
may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a